الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کی فضیلت قرآن پاک اور حدیث پاک میں صراحتاً ثابت ہے. یعنی ماہ رمضان المبارک میں جو شب قدر آتی ہے، جس کو ہم اور آپ بڑی رات کہتے ہیں، اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. شب قدر عظمت و تقدیس، فضائل و کمالات کا مخزن ہے. شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے. جو شب قدر ہے، شب قدر کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے عزت والی رات. شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ عزت والی رات. اب اس رات کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے. جتنی بھی راتیں آتی ہے، تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ شب قدر ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. یعنی اللہ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہے. اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق لیل و نہار جل جلالہ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف اور توصیف میں مکمل صورت کریمہ نازل فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعریف میں پوری صورت نازل فرمائی، جس کا نام ہے سورہ قدر. کیا نام ہے جس کا؟ سورہ قدر. اور وہ صورت کون سی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، پوری صورت کریمہ. یعنی لیلۃ القدر کی تعریف میں اللہ نے قرآن پاک میں پوری صورت کو نازل فرمایا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ جو رات ہے اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا، ایسا نہیں کوئی اس کا مطلب خلاصہ، بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جیسا کہ آگے ایک حدیث پاک آئے گی، شاید اگر بیان زیادہ چلایا شب قدر کا تو شاید صاحب کتاب نے وہ روایت کو منقول کیا ہوگا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم نے پچھلی امتوں کی عبادت کا تذکرہ کیا، سرکار علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے، کیونکہ پہلے کے جو انبیاء کرام تھے ان کی جو امت تھی ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی. کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال، 200 سال، 250 سال. 200 اور 250 تو بہت نارمل تھا، سمجھ گئے. اور امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ کم ہے. تو سرکار علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کی عبادت کا ذکر کر رہے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ ایک فلاں قوم میں، فلاں نبی کی امت میں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے 400 سال تک عبادت کی. پھر کسی کا ذکر کیا، انہوں نے 500 سال تک عبادت کی. تو صحابہ کرام کے افسوس میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ، ان کی عمر تو اتنی لمبی تھی تو انہوں نے تو اتنی عبادت کی، لیکن سرکار ہماری عمر تو اتنی ہے نہیں، 80 سال، 90 سال، بہت کرو تو 100 سال. تو یا رسول اللہ، ہم تو عبادت میں ان سے آگے نکل ہی نہیں سکتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات سنی آپ نے، تو سرکار تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر میں پڑ گئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو 200 سال زندہ رہے گا اور وہ عبادت کرتا ہے
تو وہ ظاہری بات ہے 80-90 سال والے سے تو زیادہ ہی عبادت کرے گا. تو سرکار علیہ السلام بھی غور و فکر میں پڑ کے کہا یار بات صحیح ہے، میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، کسی کی 80 کسی کی 90، بہت کرو تو 100. اس میں یہ دور میں تو 100 بہت مشکل ہو جاتا ہے. برابر. خیر 100 ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن 110 120 ہو تو بھی یعنی بہت کم ہے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں. تو سرکار علیہ السلام سوچنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ میرے حبیب آپ فکر نہ کرو، بھلے پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی لیکن ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر اس ایک رات میں آپ کا کوئی غلام عبادت کر لے گا تو ان کی 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہو جائے گا. اور وہ ہے لیلۃ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. کس کو؟ قرآن کو. کس کو؟ قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کیا بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. کہا کہ اس مبارک رات میں فرشتے اور حضرت جبریل امین آسمان سے زمین پر آتے. اور پھر اس کی تشریح میں میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے آسمان پر آتے ہیں اور اس شب میں عبادت کرنے والوں سے حضرت جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں اس شب میں. اب ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ ڈھونڈو گے تو پھر ملیں گے نہیں، ڈھونڈنا مت، اگر قسمت میں ہوگا تو مصافحہ ہو جائے. ایسے کیونکہ مجھے بھی کوئی اس کی پہچان نہیں ہے معلوم، تو آپ سوال بھی مت کر لینا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ جبریل امین ہم کو ملے ہیں. برابر. یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ جبریل امین آئیں گے اور مصافحہ کریں گے. اب آپ عبادت کرنا، مقدر میں ہوگا تو مصافحہ ہو جائے گا. باقی پہچان تو مجھے بھی پتہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں آپ کو پہلے ہی سے اینڈواس میں جواب دوں کیونکہ فوراً سوال ہو جاتا ہے ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت جبریل نے مصافحہ کیا ہے. تو یہ ہم کو عبادت کرنی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے جب میرے آقا نے فرما دیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا مصافحہ ہوگا ہی ہوگا. برابر. تو اس مبارک رات میں اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ جو والروح کا لفظ ہے اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے جن کا لقب ہے روح الامین. تو اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور صبح تک وسلام جو لفظ آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع، اور صبح تک عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام صبح تک عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا. اور یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا. کہ فرشتوں جبریل جاؤ اور زمین پر آج کی رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے آپ مصافحہ بھی کرو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو اور دعائیں سلامتی بھی کرو. تو یہ جو آج کی رات، یہ جو شب قدر کا جو ذکر ہے یہ بڑی اہمیت والی رات ہے. اور سب سے بڑا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ نے یہ شب قدر ہم جیسے غلاموں کو عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اچھا اب ایک بات اور بتاؤ، ہمارے بزرگان دین اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ عام طور پر 27ویں رات یہ مشہور ہے، شب قدر کے لیے 27ویں رات مشہور ہے، لیکن کسی طاق رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، جیسے 21 23 25 27 29 یہ شب قدر اس میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے کہ جو آخری عشرہ، اسی لیے تو اعتکاف میں آخری عشرے میں بیٹھنا افضل ہے. یہ جو آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی. یعنی مطلب کہ آپ نے ظاہری دنیا کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری طاق راتوں میں اگر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہوگی اور اس میں عبادت کا موقع مل جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو بھی
ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، مسجد میں، کہیں بھی، گھروں میں بھی کرو، لیکن یہ جو طاق رات، ایک ہی سنکھیا والی جو راتیں، ایک ہی سنکھیا تو سمجھ گئے، طاق نہیں سمجھے لیکن ایک ہی سنکھیا تو سمجھ گئے، بے جوڑ جس کو کہتے ہیں، ایک ہی سنکھیا، تو ان راتوں میں گھروں، مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، گھروں میں عبادت کرو۔ ہو سکتا ہے آپ جس رات کو اللہ کا ذکر کر رہے وہی رات شب قدر ہو جائے، برابر، اور ایسی ایک ہی سنکھیا والی راتوں میں کچھ نہیں تو بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، سمجھ گئے، تاکہ وہ 2 رکعت آپ کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ شب قدر کی اہمیت کچھ ایسی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو شب قدر کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے۔ شب